بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لان تان کرنے والا ہو، اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا طعنہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ ہمارے بہت ہی محترم، قابل احترام، قابل تکریم، بہت خوبصورت لکھاری، بہت خوبصورت بولنے والی شخصیت محترم جناب نذیر احمد غازی صاحب حافظہ اللہ تعالی چند دنوں سے کلپ کھیل رہے ہیں۔ ایک کلپ آتا ہے، ابھی وہ صحیح طریقے سے وائرل نہیں ہوتا تو دوسرا کلپ آ جاتا ہے، بس وہ اختلاف نہیں، ان کی گفتگو سے، ان کے الفاظ سے، ان کے جملوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کیونکہ ذاتی کوئی رنجش ہے، کوئی ذاتی کوئی کرسی یا کوئی سیٹ کا معاملہ ہے، یا کوئی ذاتی اناد ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اتنے زیادہ کلپ وائرل، اور ایک بات ابھی پوری جو ہے اس کا جواب دیتے نہیں ہیں، اور دوسری بات الزام جو ہے وہ عائد کر دیتے ہیں۔ کبھی موصوف مسجد وزیر خان کے کیس کو لے آتے ہیں، کبھی بادشاہی مسجد کے کیس کو لے آتے ہیں، کبھی علماء کرام کے تبادلوں کے حوالے سے رشوت کی وصولی کا کیس لے کر آ جاتے ہیں، اور کبھی اتنا بڑا بہتان کہ نالین مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوری ہونے کا الزام کسی بے قصور شخصیت کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ قال اللہ و قال رسول میں گزرتا ہے، جو نہ صرف کوئی ایک عام گھر کے فرد ہیں بلکہ فاطمی لال ہیں، علی کے شہزادے ہیں، اور حسن و حسین کے نور نظر ہیں، سید زادے ہیں۔ ان پر یہ سارے الزامات ذاتی رنجش کی بنیاد پر عائد کرتے ہیں، اور کبھی نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے یزید ہونے کا طعنہ، تو کبھی کوئی گالی، کبھی کوئی گالی، اور پھر گھریلو معاملات کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو میری غازی صاحب کی بلا مؤدبانہ گزارش ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، بہت حقیر ہوں، لیکن مصطفیٰ کے در کا اسیر ہوں، غلام مصطفیٰ ہوں، احقاق حق میرا شیوا ہے۔ علماء کرام جن سے ہم نے پڑھا ہے انہوں نے ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ حضرت کون سا گھر ہے جو اختلافات سے پاک ہے؟ کون سا خاندان ہے کہ جس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ ہر خاندان میں ہیں، ہر گھر میں ہیں، ہر ذات میں ہیں، ہر شعبے میں ہیں، ہر جو ہے وہ موومنٹ میں، تحریک میں، تنظیموں میں، ہر جگہ اختلافات ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے گھر کے معاملے کو لا کر ساروں کے سامنے لا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت اس پر حرام ہے، اور آپ عزت ایسے اچھال رہے ہیں، صرف عزت اچھال نہیں بلکہ ان کو ملعون یزید جیسی جو ہے وہ کبھی شخصیت، کبھی بندے کے ساتھ ان کو جو ہے ان کا موازنہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یزید نعوذ باللہ، کبھی کا لفظ بول کر، اور بے شمار لفظ ہیں، میں اپنی زبان، میرا شیوائی نہیں ہے کہ میں ایسے الفاظ جو ہے وہ بیان کروں، کیونکہ میں اسے بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم پر رحم فرمائے۔ خیر، بات چل رہی تھی کہ فلاں کہ بھائی جو ہے ان کے پاس یہ ہیں، وہ بھائی نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں غلط ہیں، بھائی نیک متقی پرہیزگار ہیں، وہ ولی اللہ ہیں، اسی خاندان کا دوسرا چشم و چراغ نعوذ باللہ اسے یزید کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ یزید تک کہہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ابھی میں نے پڑھا ہے، ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا طعنہ دیتا ہے، کفر کا طعنہ دیتا ہے، اور اگر اگلا شخص نہ فاسق ہو نہ کافر ہو تو اس کا فسق
اور اس کا کفر اسے دوبارہ واپس لوٹتا ہے۔ قاضی صاحب ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر فسق لوٹے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ پر کفر لوٹے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جسے یزید کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہیں، آپ پر جو ہے یہ ہو۔ یار آپ تو محب اہل بیت کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں، آپ تو اپنے آپ کو غلام آل رسول سمجھتے ہیں، یہ بھی تو غلام آل رسول ہیں، یہ بھی تو شہزادہ آل رسول ہیں۔ تو آپ بے بنیاد پروپیگنڈے، الزامات، بے جا ایسے تان و تشنیع، کبھی آپ وزیر خان مسجد کا معاملہ، کبھی آپ بادشاہ مسجد کا معاملہ، کبھی آپ علماء کرام کے تبادلوں کی رشوت کا معاملہ، کبھی آپ کیا کبھی آپ کیا، اور حتیٰ کہ آپ نے نالین مبارک کی چوری کا الزام بھی انہیں پر عائد کر دیا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ نوٹس میرے پاس موجود ہے، یقیناً آپ کے پاس بھی آیا ہوگا۔ یہ چیزیں کیوں نہیں دکھاتے آپ عوام کو؟ مجھے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں پڑھ کر سناتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کے پاس آتی ہیں تو انہیں یہ پڑھ کے سنایا کریں، آپ کو بھی یقین ہو جائے۔ لیکن تحریر آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی یقین نہیں آتا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بھی یہ ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں شاید پڑھنا نہیں آتا یا پھر جان بوجھ کے نہیں پڑھتے آپ، یا دوسری جو ہے وہ عوام الناس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے پاس آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا نوٹس کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے نعلین شریف کی چوری کی بابت اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل۔ یہ جس پر آپ رو رہے ہیں، جس پر آپ آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پر ٹھہر کر بات کر دوں، آپ کی بات ٹھیک ہے، نالین مبارک کی چوری کا جو مجرم ملزم ہے اسے سزا ہونی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو ایک بندہ، ایک شخصیت اس میں ملوث ہی نہیں ہے، اس پر بغیر کسی وجہ کے اس طرح الزامات لگانا، اس پر میں بحث کر رہا ہوں۔ یہ نوٹس ہے جی، آپ نے اپنے یوٹیوب چینل نذیر احمد غازی پر مؤرخہ 9 اگست 2020 کو عنوان بالا کے حوالہ سے محکمہ ھذا پر بے جا الزام تراشی کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی کمیشن کی تشکیل پر زور دیا۔ آپ نے مطالبہ کیا کہ ایک کمیشن بننی چاہیے، تو اس کے لیے محکمہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، جو کہ آپ نے عوام کو نہیں بتایا۔ عوام کو بتانا چاہیے تھا نا، یہ آپ کو، یہ آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بتائیں حقیقت کیا ہے۔ اطلاعاً یہ نوٹس ہے، اطلاعاً تحریر ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر عنوان بالا کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن بمطابق 8 نومبر 2018 کے مطابق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب کی زیر سربراہی میں ایک 9 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل شدہ ہے۔ یہ آلریڈی ایک تشکیل شدہ ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جس میں سنیے، جس میں پولیس، آئی ایس آئی، ایم آئی، انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ پولیس اور دیگر مقتدر ادارے موجود ہیں۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ سطحی کمیشن، اور یہ اس سے اعلیٰ سطحی کیا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جس کے اندر پولیس بھی ہے، آئی ایس آئی بھی ہے، ایم آئی ہے، انٹیلیجنس بیورو بھی ہے، اسپیشل برانچ کے پولیس افسران بھی سارے ہیں، اور دیگر اعلیٰ جو ہے وہ مقتدر شخصیات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ نوٹیفیکیشن کی نقل جب آپ کو یہ نوٹس کیا تھا، اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس بھی آئی تھی، اس کی دلیل کے طور پر آپ کو ایک مرتبہ پھر میں پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اور اس کے اندر پھر آخر میں محکمہ نے آپ کو تحریر کیا، گزارش کی، کہیں آپ برا نہ منا جائے کہ آپ کو ہم نے کیا کرنا، محکمہ اوقاف نے لیٹر بھیجا کہ آپ شواہد پیش کریں، آپ دلیلیں پیش کریں، بجائے دلیلیں پیش کرنے کے آپ نے کہا جی، انہوں نے کہا مجھے کہ آپ پیش ہوں، آپ حاضر ہوں، حالانکہ ایسا جملہ کوئی نہیں تھا۔ ہمیں آپ کی عزت عزیز ہے، ہمیں آپ کا مقام پیش نظر ہے، ملحوظ ہے آپ کا مقام۔ تحریر ہے کہ اگر اس ضمن میں آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہوں تو برائے مہربانی متعلقہ فورم سے رجوع فرمائیں، بصورت دیگر بلا وجہ اشتعال انگیزی اور الزام تراشی سے اجتناب فرمائیے۔ حضور والا، یہ الزام تراشی ہے، مہربانی فرمائیے۔ کل حسنین کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کے شہزادے پر آپ نے الزام لگائے؟ یار یہ عام بندہ ہو، عام
وہ نہیں سوچ سکتا تو آپ کس شخصیت پر یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں؟ برائے مہربانی ان الزام تراشیوں سے اجتناب فرمائیے، اور جو آپ کے پاس شواہد ہیں جو کہ نہیں ہیں، میرا صاحب ذرا جو گفتگو سن کے کلپ بڑے سنیں، دلیل ایک بھی نہیں ملی، وہ بھی آ رہے ہیں میرے پاس، وہ بھی آ رہے ہیں میرے پاس، وہ بھی 4 گھنٹے بیٹھ گئے، وہ بھی 2 گھنٹے بیٹھ کے گئے، یہ سارے آ رہے ہیں، بھائی ایک بھی تو کوئی دلیل تو دو، دیجئے، نہیں دو نہیں، ہم دو نہیں کہتے، ہم کہتے دیجئے، آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دلیل پیش کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، ہم سب سے پہلے بندہ ناچیز آپ کے ساتھ آئے گا، اور جلوس نکالنا چاہیں جلوس نکالیں گے، نوکری چھوڑنا چاہیں نوکری چھوڑیں گے، جو کہیں گے کریں گے، لیکن گزارش ہے کوئی دلیل تو پیش کریں۔ اب بغیر دلیل کے ہم ایسے منہ اٹھا کر ہوا میں فائر چھوڑتے رہیں، ایسا نہ آپ کو زیب دیتا ہے اور نہ ہم فقیروں کو زیب دیتا ہے۔ بار دیگر آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، برائے مہربانی ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خاص ایک ایجنڈا لے کر آپ تشریف لائے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خاص کوئی ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت آپ جو ہے وہ اپنے چینلز پر اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، فرقہ واریت کو اللہ اکبر کبیرہ، مجھے محسوس ہوتا ہے فرقہ واریت کو آگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پیچھے آپ کی کوئی قوتیں ہیں جو آپ سے کروا رہی ہیں۔ ہمیں آپ پر امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ پہلے تو 2-3 کلپس میں نے ریکارڈ کروائے، اس کا ابھی تک جواب نہیں ملا، امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ جواب عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔